زارا کے شوہر نے بتایا کہ میں مغرب کو بیوی کی قبر میں گیا تو دیکھا وہاں قبر کے قریب کالی پیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں دعا مانگ کر جیسے ہی گھر آیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب دیکھا کہ وہی کالی بلی زارا کے کمرے سے نکل رہی تھی۔ مگر پھر میرے خواب میں زارا آئی اور بولی، یہ کوئی سنی سنائی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ میرے دوست کی ایک ایسی تلخ کہانی ہے جسے سن کر آپ شاید بھلانا چاہیں تب بھی نہیں بھلا سکتے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ اس کی طرح آپ زندگی میں کبھی بھی کسی پر بھی اندھا اعتبار نہ کریں، چاہے وہ تعلق کتنا ہی قریبی نہ ہو۔ اس کا نام نواز تھا اور وہ دبئی کی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ دبئی کی کمائی اور وہاں کی زندگی بظاہر بڑی چمکتی دھمکتی دکھائی دیتی ہے، مگر اس کے پیچھے چھپی قربانیاں صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو پردیس میں رہتے ہیں۔ دوران ملازمت وہاں موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے موبائل فون فلائٹ میں ہی چھوڑ کر جانا پڑتا تھا، اور گھر والوں کو بھی علم تھا سب کچھ، اس لیے وہ اس وقت کال کرتے جب نواز فلیٹ میں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی شفٹ ختم کر کے فلیٹ میں پہنچا تو موبائل اٹھاتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے تحاشا مس کال اس کے گھر سے آئی تھی۔ بے تحاشا اس کے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ فون کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ فون پر اس کے والد جہانگیر شاہ نے کال اٹھاتے ہوئے اور افسوس بھرے لہجے میں بولنے لگے اور رو رہے تھے۔ اس کے دل کو عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے کہا، ابا کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ وہ انجانے میں کسی خوف سے مبتلا تھا۔ والد صاحب کی تھکی ہوئی اور شکست آواز میں، بیٹا، زارا نے، ابا رونے لگے۔ کیا زارا نے؟ وہ بے قراری سے بولا۔ تو ابا کی آواز میں بے بسی تھی اور کہنے لگا، زارا نے خودکشی کر لی میرے پتر۔ ابا کیا بول رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں آپ؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابا نے بتایا، زارا نے اپنی جان لے لی۔ بچی کے مسلسل رونے کی آواز پر جب میں کمرے میں گیا تو وہ پنکھے سے جھول رہی تھی اور دم توڑ کی تھی۔ ابا کی بات سن کر تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ اس کے دماغ میں جیسے زلزلے کے جھٹکے لگنے لگے ہوں۔ فون تقریباً اس کی ہاتھ سے گر ہی گیا تھا اور خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑانے لگا، زارا، میری محبت، میری بیوی، جس کو سارے جہاں کی خوشی دینے کی خاطر میں پردیس کاٹ رہا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ یقیناً ابا کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ کہیں ابا نشے میں تو نہیں تھے؟ وہ جواز بھر کے یہی سوچنے لگے تو اس کے دل میں بات آئی کہ شاید وہ نشے کی حالت میں ایسی بات کر گئے، لیکن میرا ذہن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ زارا اسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ وہ میرا ہی نہیں، اپنی بیٹی کا ہی خیال رکھتی جسے وہ میرے حصے کا بھی پیار دے رہی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے دل سے میری محبتیں کیسے نکال سکتی ہے؟ سوچتے سوچتے کسی کٹے شریر کی طرح زمین پر آ گرا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پکڑ کے نہ جانے کتنی دیر کھینچ کر بلک کر رونے لگا۔ پھر اسی دوران اس نے جلدی سے ایئرپورٹ کا رخ کیا اور جلدی سے پاکستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ کبھی یہ سفر خوشی کا تھا، لیکن آج یہ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ راستے میں صرف زارا کے مسکرانے کی آواز اور اس کی آوازیں ہی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی جو اس نے ایسا قدم اٹھایا؟ زارا کی موت کے پیچھے کیا راز تھا؟ جب وہ گھر پہنچا تو ماحول ایک ماتم میں ہو گیا تھا۔ زارا تو پہلے ہی اس دنیا میں لاوارث تھی۔ اس کی ماں اس دنیا کو چھوڑ کر بہت پہلے ہی جا چکی تھی۔ اگر اس کی ماں ہوتی تو وہ اگلا سانس نہ لے پاتی۔ میری 2 سال کی بیٹی کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بلکتی بچی کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور خود بھی رو پڑا۔ تمکین کے بعد میں
زہرا کے کمرے میں گیا، وہ جگہ جہاں ہم نے اپنی زندگی کے خوبصورت لمحے گزارے تھے اب خوفناک خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کمرے میں زہرا کا سامان بڑے سلیقے سے سجایا ہوا تھا، اسے صفائی کا جنون تھا۔ میں کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے میرے علاوہ کمرے میں اور کوئی بھی موجود ہے، اور یہ احساس بڑا ہی پاورفل تھا۔ میں ایک دم بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ اچانک میری نظر بیڈ پر موجود کھڑکی کی طرف پڑی، جس پر وہی کالی بلی مجھے ایک سیاہ نظروں سے جھانک رہی تھی، اور وہ میری موجودگی کے باوجود جا نہیں رہی تھی اور مجھے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ میں عجیب وسوسے میں تھا۔ اس رات جب میں کمرے میں سویا تو زہرا میرے خواب میں آئی۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ نواز، میں نے اپنی جنگ خود لی ہے، مجھے بچاؤ، ان لوگوں کو بے نقاب کرو جو میرے قاتل ہیں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں پسینے پسینے ہو گیا۔ دل خوف اور بے یقینی سے دھڑک تھا۔ کیا یہ خواب میرے لیے اشارہ تھا؟ زہرا کی موت کے پیچھے کیا راز تھا؟ وہ اب میرے دل و دماغ پہ حاوی ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ہر حال اس راز کو بے نقاب کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ میری زہرا نے واقعی خودکشی کی یا اس کے پیچھے کوئی اور راز تھا۔ جب تک میری اس سے بات چیت چلتی رہی تو مجھے کبھی یہ شبہ نہ ہوا کہ وہ زندگی سے اتنی تنگ آ چکی ہے، اپنی جان لے لے گی۔ کاش کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی جانکاری مل جاتی تو میں ہر اپنا کام چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاتا، لیکن اب پچھتانے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے بنا کچھ بتائے اس دنیا سے اتنی دور جا چکی ہے کہ اب میں ہر گلے شکوے سے آزاد ہو گیا ہوں۔ زہرا کی موت کے بعد جیسے اب میری زندگی ویران ہو گئی ہے۔ اس کی موت کا ذمہ دار اب میں خود کو سمجھنے لگا۔ میری زندگی میں وہ بہت اہمیت دیتی تھی، وہ میری خالہ کی بیٹی تھی اور میں اسے بہت عزت دیتا تھا۔ مجھے دکھ صرف اس بات کا تھا کہ اسے کوئی مسئلہ تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا۔ حالانکہ میں سخت قسم کا خاوند نہیں تھا، میں اس کے ساتھ بہت دوستانہ مزاج رکھتا تھا، وہ میری سکون تھی، میرا چین تھا۔ اس کے بغیر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب پوری زندگی کیسے گزاروں گا، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ اپنی زندگی پر میں بہت مشکل میں ہوں۔ اب مجھے وہ شدت سے یاد آتی تو میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر روتا۔ میری بیٹی نور، اس کی اور میری محبت کی ایک خوبصورت یادداشت تھی میرے پاس۔ اب وہ صرف 2 سال کی تھی۔ زہرا کے جانے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نور کی ذمہ داری کس پر ڈالوں۔ میرے بہن بھائی تکفین کے فوراً بعد ایسے غائب ہوئے، انہوں نے پلٹ کے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ان کا بھائی جو باہر ملازمت کے لیے جائے گا اس کی بیٹی کا کیا بنے گا۔ سچ کہا ہے کسی نے، آج کل خون کے رشتے واقعی سفید ہوتے ہیں۔ جہاں کبھی کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، یہاں خود ہی جینا اور خود ہی مرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف ابا اتنے بوڑھے تو نہیں تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ چھوٹی بچی کا خیال نہیں رکھ پائیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی بچپن میں ہمارا خیال نہیں رکھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سردی ہو یا گرمی، ہم بیمار ہوں یا رات کو ڈر کے جاگ جائے، ہمارے قریب صرف امی ہوتی تھی۔ ابا زیادہ تر نہیں رہتے تھے، وہ من موجی قسم کے آدمی تھے۔ جب دل کرتا گھر آتے اور جب دل کرتا تو ہفتہ ہفتہ غائب رہتے تھے۔ اگر امی کبھی پوچھتی تو کہتے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ مزید امی کی پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی، کیونکہ ابا انہیں بہت بری طرح جھڑک دیتے تھے، اسی لیے وہ خاموش ہی رہنا زیادہ پسند کرتی تھی۔ ابا اب ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ نور کی ذمہ داری ان پر نہیں ڈال سکتا۔ نور کو اپنے ساتھ دبئی بھی نہیں لے کر جا سکتا، وہاں پر اگر میں اسے لے کر جاتا تو خیال رکھنے والا کوئی نہ ہوتا، کیونکہ میری کبھی دن کی شفٹ لگتی اور کبھی نائٹ میں، تو ایسے میں نور کو کس کے حوالے کر کے سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ زہرا کا 40واں ہو گیا تھا اور میری چھٹی بھی جلدی ختم ہونے والی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں تو کروں کیا۔ ان دنوں میں میری بھرپور کوشش تھی کہ کسی طرح میں نور کے معاملات میں بہتر کچھ کروں اور اس کے مستقبل کے لیے کچھ اچھا ہی سوچوں۔ میں نوکری نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ میں یہ بات اچھی سے جانتا تھا کہ یہاں رہ کر مجھے کوئی اچھی ملازمت نہیں ملے گی۔ نور کے مستقبل کے لیے مجھے دبئی جانا ہی ہوگا۔ نور ابھی چھوٹی تھی، اسکول کے معاملات تھے،
अच्छी सेविंग होगी तो मैं उसे बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवा सकता हूँ, लिहाजा मेरा बाहर जाके जॉब करना बहुत ज़रूरी है। मैं दिन रात इसी कश्मकश में था। एक दिन मेरा दिल बहुत ही तंग हुआ तो मैं घर से निकल गया। बेमकसद इधर उधर घूमता रहा और बिल आखिर ज़ारा की कब्र पे गया। दिल बहुत बोझल था। मैं सर झुका रखकर उसके कब्र के किनारे बैठ गया तो खुद ब खुद मेरी नज़रें से आंसू बहने लगे। मुझे कब्र के पास बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने सर उठाकर जैसे ही देखा तो सामने मेरी नज़र एक काली बिल्ली पर पड़ी जो कब्र के सिराने बैठी थी। बिल्ली अजीब अंदाज में म्याऊं म्याऊं कहने के बजाय गमगीन और गैर मामूली आवाज़ें निकाल रही थी, जैसे कि ऐसे लग रहा था जैसे वो रो रही हो। ये मंजर देखकर मेरा दिल खौफ से भर गया। मैंने बिल्ली को भगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो अपनी जगह से हिले नहीं। ये बात मुझे मज़ीद परेशान कर गई और मैं फ़ौरन ही वहाँ से उठ गया। घर में आने के बाद भी वो बिल्ली मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। मैंने अपने अब्बा से भी इस बात का जिक्र किया तो उनका चेहरा परेशानी में डूब गया। मैंने इससे पहले अब्बा को इतना फिक्रमंद और परेशान कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरी परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब मैं नूर के कमरे में गया और वही काली बिल्ली मुझे नूर के सिराने बैठे दिखाई दी तो मेरा दिल दहल गया। मैंने फ़ौरन बिल्ली को वहाँ से भगाया, लेकिन उसके जाने के बाद मेरे दिल में एक अजीब वहम बैठ गया। ये कोई आम बात नहीं थी। काली बिल्ली की मौजूदगी मेरी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा बनने लगी। वो अक्सर मुझे नूर के इर्द गिर्द नज़र आने लगी, कभी उसके झूले के करीब, कभी कि नूर के कमरे के पास। मैंने अपने दोस्त से जिक्र किया तो उसने कहा ये महज एक बेजुबान जानवर है, लेकिन मेरे दिल को ये बात कबूल नहीं हो रही थी। नूर के इर्द गिर्द काली बिल्ली की मौजूदगी के साथ ही घर में अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। कभी नूर टिकटिकी बांधे एक ही जगह को देख रही होती। एक रात मैं गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक मैंने ज़ारा को फिर से ख्वाब में देखा। वो परेशान दिखाई दे रही थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी बेटी को कभी भी अकेले इस घर में ना छोड़ना, हो सके तो दूसरी शादी कर लो। मैं एक बार एकदम हड़बड़ा कर उठा। ख्वाब मेरे जहन में अटक सा गया। मैंने फ़ौरन पलट कर अपने बेटी को देखा तो वो पुरसुकून सो रही थी। मेरा दिल मुतमईन हो गया, लेकिन ख्वाब में ज़ारा का दूसरी बार आना मुझे बेकरार कर गया। मैं इस ख्वाब के बाद मज़ीद परेशान रहने लगा। एक तो मुझे अपनी नौकरी की परेशानी थी कि मुझे दुबई जाना है और मुझे दूसरी नूर की फ़िक्र लाहक हो गई। यहाँ के मामलात इतने सीधे नज़र नहीं आ रहे थे कि मैं नूर को छोड़ छाड़ कर दुबई चला जाऊँ। ज़ारा की भरी जवानी को मौत मेरे लिए मामूली बात नहीं थी। उसकी अचानक मौत ने मेरे दिल में एक ऐसा खला पैदा कर दिया जो फटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे लिए ज़ारा के बगैर ज़िंदगी गुजारना एक चैलेंज बन गई थी, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज नूर की परवरिश था। क्योंकि ख्वाब में मुझे दूसरी शादी के इशारे मिल रहे थे, वो मेरे ज़हन से निकल ही नहीं रहे थे। दूसरी तरफ अब्बा भी मुझे शादी का मशवरा देने लगे। उठते बैठते उनका बस एक ही मौजू था, तुम अभी जवान हो, मुलाज़मत के लिए बाहर चले जाओगे, लेकिन तुम्हारी बेटी को माँ की ज़रूरत है, उसकी खातिर तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर तुम उसके लिए आया का बंदोबस्त करने के लिए सोच रहे हो तो ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर मैं नूर के लिए कोई आया रखूँगा तो इर्द गिर्द मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे कि एक अकेला मर्द, उसके घर औरत आती है, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं इतने लोगों की ज़बानें नहीं बंद कर सकता। खामखा बैठे बैठाए मेरे किरदार पर उंगलियां उठेगी, इसीलिए बेहतर है कि तुम दूसरी शादी कर लो, और ये ज़रूरत भी है। दूसरी शादी सुनकर मेरा दिल अफसुर्दा सा हो जाता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़ारा के बगैर मैं किसी को अपना शरीक हयात बनाऊंगा, लेकिन जिन हयात में मुझे वो चुपचाप चली गई, उसके बाद मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ ज़ारा के आए दिन ख्वाबों ने मेरे दिल को झंझोड़ के रख दिया था। उसने मुझे वो यकीन दिलाया था जो मुझे खुद से नहीं हो रहा था। मैंने फैसला किया कि शायद दूसरी शादी ही मेरा और नूर का मुस्तकबिल बना सकती है। मैंने वालिद के मशवरे पर दूसरी शादी कर ली और उन्होंने कहा कि तुम एक मुनासिब रिश्ता तलाश करो, बशर्त यही कि वो मेरी बेटी नूर को कबूल करे और हमारा घर संभाल ले। रिश्ते वाली आदमी ने चंद दिन बाद एक मुनासिब रिश्ता बताया। लड़की का नाम ज़ैनब था और वो हमारे करीबी शहर से ताल्लुक़ रखती थी।
وہ 20 سال کی تھی، سلجھی ہوئی اور مذہبی مزاج رکھنے والی۔ ابا خود ہی لڑکی والوں کے گھر گئے، لوٹے تو بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے وہیں پر ہاں کر دی ہے۔ میں تو چپ ہو گیا۔ چند دن بعد میری زینب سے شادی ہو گئی۔ میرے دل میں بہت سارے خواہشات تھی کہ آج زینب قبول کر پائے گی نور کو، کیا وہ زہرا کی جگہ لے پائے گی؟ لیکن زینب کا رویہ دیکھ کر میرا دل مطمئن ہونے لگا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتی اور نور کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی۔ شادی کے چند دن بعد میرے سکون میں گزرنے لگے۔ زینب نور کا خاص خیال رکھتی تھی، وہ نور کو وقت دیتی اور اس کے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھتی تھی اور اسے کہانیاں بھی سناتی تھی۔ نور جو زہرا کے بعد بہت خاموش رہنے لگی تھی، آہستہ آہستہ ہنسنے اور کھیلنے لگی۔ ابا بھی زینب کے رویے سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ زینب نے گھر کو دوبارہ سے آباد کر دیا۔ اگرچہ زینب کے آنے کے بعد نور کی دیکھ بھال کا مسئلہ بہت حل ہو گیا تھا۔ اب مجھے واپس جانا تھا اور میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں زینب اور نور کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن میری وہاں پہ جاب بہت اچھی تھی، اس لیے مجھے یہ کڑوا گھٹ بھرنا ہی پڑا اور دبئی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس لیے میں نے زینب کو اپنے فیصلے کے لیے آگاہ کیا۔ وہ میری بات سن کر کچھ پریشان تو ہوئی، لیکن جلد ہی اس نے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ کافی سمجھدار لڑکی تھی، جانتی تھی کہ یہاں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جس پر بہترین گزارا ہو سکے، لہٰذا اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا آپ فکر نہ کریں، نور اور گھر کی تمام ذمہ داریاں اب میرے کندھے پر ہیں۔ آپ دل لگا کر اپنا کام کریں اور یہاں کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی یہ الفاظ سن کر میرا دل مطمئن سا ہو گیا اور میں دبئی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ دبئی واپس آنے کے بعد میں نے خود کو کاموں میں مصروف کر دیا اور زینب کی یادداشت ہمیشہ میرے دماغ میں رہتی تھی۔ میں اکثر ویڈیو کال پہ نور اور زینب کو دیکھتا، وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کال کرتی اور مجھے یقین دلاتی کہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن دبئی کی مصروف زندگی کے باوجود میں محسوس کر رہا تھا کہ میری زندگی میں کچھ عجیب سا بدلاؤ آنے لگا ہے۔ ابتدا میں زینب کا رویہ نور کے ساتھ بہت محبت بھرا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ تو میں نے ابا سے اس سلسلے میں بات کی تو ابا نے مجھے زینب کے لحاظ سے شکایت کی کہ یہ تو بہت سخت ہے، جیسی دکھائی دیتی تھی ویسی نہیں ہے۔ تو میرے دل میں گرہ سی بڑھ گئی۔ میں نے زینب سے بات کرنے کے لیے سوچا کہ وہ نور کے لیے اتنا سخت کیوں ہو گیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو نور اتنی بجھی بجھی کیوں نظر آتی ہے، کیا بات ہے؟ تو ایک دم تیز لہجے میں بولی مجھے تو بالکل ٹھیک نظر آتی ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے، آپ کو تو خام وہم ہو گیا۔ میں اس کے سخت لہجے پر حیران تھا۔ وہ اس طرح تو بات نہیں کرتی تھی جیسے اب کر رہی تھی، وہ تو کافی دھیمے لہجے والی بات تھی۔ ایک دن ویڈیو کال پر میں نے زینب کو پریشان اور نور کو خاموش اور سہمانا ہوا دیکھا۔ میں نے زینب کو نظر انداز کر کے نور سے باتیں کرنے لگا، لیکن نور میری باتوں کا جواب دینے کے بجائے بس مجھے دیکھے جا رہی تھی چپ چاپ۔ یہ منظر میرے دل کو کاٹ کے رکھ دیا۔ میں نے زینب سے پوچھا کہ نور کو کیا ہوا ہے، یہ ایسا رویہ کیوں کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا رات کو نور ٹھیک سے سو نہیں پائی، شاید اسی لیے پریشان ہے اور بات کرنے کا اس کا موڈ نہیں ہے۔ تو اس کی اس بات پر میں حیران ہوا اور میں نے پوچھا کیوں رات کو یہ ٹھیک سے سو نہیں پائی؟ تو ایک دم ابا نے موبائل ہاتھ میں لیا اور ساتھ میں نور کو لے کر باہر آئے اور پھر مجھ سے بات کرنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے نور بالکل ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کمرے میں لائٹ کم ہوتی ہے تو اس لیے پتہ نہیں چلتا، یہ دیکھو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نا۔ تو ابا کی بات سن کر میرا دل کچھ مطمئن ہوا، لیکن اندر ہی اندر ایک کھٹک مجھے زینب کے رویے سے محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا چھپا رہی ہے۔ چند دن بعد ابا نے مجھے فون کیا اور ایک بات بتائی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ زینب نور کے ساتھ سختی سے پیش آتی ہے، وہ اکثر ڈانٹتی ہے اور کبھی کبھار مار بھی دیتی ہے۔ میں نے کئی بار منع کیا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ سا گیا۔ زینب سے میری امیدیں ختم ہونے لگی تھی۔ میری زندگی میں نور کی ٹینشن ختم نہیں ہوئی تھی کہ زینب کی شادی مجھے گھاٹے کا سودا لگنے لگی۔ میں جب سے دبئی سے پاکستان سے لوٹا تھا، گھر کی فکریں پہلے سے زیادہ کافی بڑھ گئی تھی۔ دبئی آنے کے بعد ایک لمحہ مجھے سکون سے گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے
زینب سے شادی نور کو سنبھالنے کے لیے کی تھی، لیکن زینب کے معاملات مجھے مزید پیچیدہ کرنے لگے۔ زینب شروع میں نور سے تو بہت محبت کرتی تھی، لیکن شاید وہ سب دکھاوا تھا۔ لیکن جب سے میں پاکستان سے دبئی آیا، زینب کے سارے معاملات میرے سامنے آ گئے تھے۔ زینب تو نور سے بہت محبت کرتی تھی، یا پھر شاید یہ دکھاوا تھا۔ میں جب سے پاکستان سے دبئی واپس آیا، یہ سارے معاملات بہت پیچیدہ ہونے جا رہے تھے۔ نہ ہی تو وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی اور نہ ہی بات کرتی تھی میرے ساتھ زیادہ، بس مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ ایک اور مرحلہ میرے سامنے آ گیا۔ اب زینب جب بھی مجھے فون کرتی، وہ ایک ہی بات پر اصرار کرتی کہ مجھے بھی دبئی ساتھ لے چلیں۔ یہاں اس گھر میں خوش نہیں ہوں، مجھے دبئی میں اپنے ساتھ رکھو، یہ جگہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔